چیزوں کی حلت و حرمت کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، کچھ چیزیں حلال اور کچھ چیزیں حرام۔ آئیے اس بات کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ انعام کی آیت نمبر 139 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، ما فی، ما جو، فی میں، بطونی پیٹوں میں، ہذہ الانعام ان چوپایوں کے، اور انہوں نے کہا ان چوپایوں کے پیٹوں میں جو ہے خالصۃً وہ خاص ہے یا مخصوص ہے لذکورنا ہمارے مردوں کے لیے ان جانوروں کے پیٹوں میں جو کچھ ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے خاص ہے، ومحرم اور وہ حرام ہے، علی ازواجنا ہماری عورتوں پر، اور انہوں نے کہا کہ ان چوپایوں کے پیٹوں میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے خاص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةٌ اگر وہ مردہ ہو، فَهُمْ فِيهِ تو اس میں سب شرکاء شریک ہیں۔ اگر وہ مردہ ہو یعنی جانور کے پیٹ میں وہ جانور مردہ ہو تو اس میں سب شریک ہیں۔ سیجزیہم جلد بدلہ دے گا ان کو، وصفہم ان کی صفت کا، انہو حکیم علیم بے شک وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ جیسا کہ آپ نے آیت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے، ترجمہ پڑھتے ہوئے یہ بات سنی ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ مشرکین مکہ، کل ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ اپنے اوپر کچھ چیز حلال کر لیتے تھے اور کچھ چیز اپنے اوپر حرام کر دیتے تھے۔ اسی کی جو آگے تفصیل چل رہی ہے کہ وہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ جو جانور بچہ دینے والا ہوتا تھا تو وہ پہلے کہہ دیتے تھے اگر وہ پیٹ کے اندر اس جانور کے پیٹ میں پیدا ہونے والا جو بچہ ہے وہ اگر زندہ ہوا، ٹھیک ہے، تو وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے خاص ہے، وہ ہم صرف مرد ہی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، وہ ہمارا ہوگا۔ لیکن اگر اس پر یعنی کہ کہا کہ وہ صرف مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر وہ کیا ہے، حرام ہے، صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں پر وہ کیا ہے، اس بات کو اللہ نے نہیں کہا۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نہیں دیا اس کا کہ جو زندہ ہو، نر ہو، وہ مردوں کے لیے ہوگا، اور جو مردہ ہوگا وہ جو ہے وہ سب کے لیے ہوگا۔ جو زندہ ہے صرف مرد کھا سکتے ہیں یا مرد استعمال کر سکتے ہیں، اور اس میں عورتیں جو ہے وہ ان عورتوں پر حرام ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے، اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے اس بات کی طرف ہم اگر توجہ کریں، تمام انسان کیا ہیں، برابر ہیں، ٹھیک ہے، تمام انسان کیا ہیں، اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں، رنگ و نسل کے لحاظ سے کسی کو کوئی امتیاز نہیں ہے۔ یہ آپ نے سنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آخری خطبہ دیا تھا، کیا ارشاد فرمایا تھا کہ کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، اور کسی عربی کو اجمی پر، اور کسی اجمی کو عربی پر، کوئی برتری نہیں ہے۔
کوئی برتری نہیں ہے کہ یہ خوبصورت ہے تو یہ زیادہ اللہ کے نزدیک مقرب ہے، اس کا رنگ سفید ہے تو یہ اللہ کے نزدیک زیادہ مقرب ہے، اس کا رنگ کالا ہے تو یہ اللہ کے نزدیک حقیر ہے۔ ایسا فارمولہ اللہ کی طرف سے نہیں۔ ہم ہنستے ہیں ان لوگوں پہ جن کے رنگ ڈل ہوں، کالے رنگ کے ہوں، جن کے نین نقش ٹھیک نہ ہوں۔ ہم لوگ جو ہے نا پھر وہ بندہ بھی ذاتی طور پہ احساس محرومی کا شکار رہتا ہے کہ میرا رنگ ایسا ہے، میں باہر کیسے جاؤں گی، میرا کلر ایسا ہے، میری جناب جو ہے وہ نین نقش ٹھیک نہیں ہے، میرے جو ہے وہ ناک موٹا سا ہے، چپٹا سا ہے، یہ فلاں فلاں کچھ بھی ہو۔ سوال یہ ہے کہ آپ کو پیدا کس نے کیا ہے۔ اب اگر آپ کو یہ ایمان اس بات پہ ہے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے جس کو بھی پیدا کیا ہے تو با کمال بنایا ہے اسے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی پیدا کیا ہے با کمال، اللہ رب العالمین کی طرح کوئی مخلوق نہیں بنا سکتا۔ تو جب یہ بات اسلام میں ہے کہ گورے کی یا کالے کی یا اجمی کی یا عربی کی، اس میں کوئی فضیلت بیان نہیں کی گئی۔ بیان کیا کیا گیا ہے کہ فضیلت ہے صرف ایک بنا پہ، اللہ کے ہاں صرف ایک وجہ سے فضیلت ہے۔ توجہ ہے؟ اللہ کے ہاں صرف ایک وجہ سے فضیلت ہے، اور وہ کیا ہے؟ متقی پرہیزگار بندہ ہو، جس کا دل اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ ہم اکثر توبہ ایسا لگتا ہے کہ ہم ڈرے ہوئے ہیں، یہ توبہ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت ڈرے ہوئے ہیں، لیکن یہ دکھاوا ہے۔ اصل توبہ یہ ہے کہ انسان دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے، جھکے، اللہ سے ڈرے۔ تو اس لیے اس بات کو اسلام نے بیان کیا ہے۔ اسلام نے بیان کیا مردوں کے حقوق ہیں، عورتوں کے، مردوں کے عورتوں کے حقوق برابر ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک چیز صرف مردوں کے لیے خاص کر دی گئی، عورتوں کو اس سے مایوس کر دیا گیا، محروم کر دیا گیا۔ اسلام ہی یہ سبق دیتا ہے کہ ہر چیز جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، توجہ ہے، ہر چیز جس کو اللہ نے حلال کیا ہے وہ مردوں کے لیے بھی وہی حکم ہے، عورتوں کے لیے بھی، اور ہر وہ چیز جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اس میں مردوں کے لیے بھی وہی حکم ہے، عورتوں کے لیے بھی وہی حکم ہے۔ یہ حکم صرف اور صرف اسلام میں ہے کہ اسلام ایکویلٹی، اسلام ہر ایک کو برابری کا درجہ دیتا ہے، برابری کا درجہ۔ باقی جتنے بھی مذاہب ہیں وہاں پہ عورت کے حقوق نہیں ہیں، عورت کو شو پیس کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا غیر مسلم ممالک میں وہاں عورت کی کس قدر ذلت اور ذلالت ہے اس کے، کہ اس کو ایک شو پیس کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ صرف اور صرف اسلام ہے جو عورت کو ایک مرتبہ دیتا ہے، جو عزت دیتا ہے، جو رسپیکٹ دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ کافروں کا یہ وتیرہ تھا، وہ کہتے تھے کہ ان جانوروں کے پیٹوں میں جو ہے وہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ اچھا، اب اگر وہ بچہ جو جنتی، وہ جو جانور بچہ جنتا، تو اس میں اگر وہ بچہ مردہ ہوتا تو کہتے اب یہ سب کے لیے، عورتیں، مرد، بچے سارے اس میں شامل ہیں۔ اللہ نے فرمایا سیجزیہم وصفہم، تمہاری یہ صفت، تمہاری یہ عادت ان قریب تمہیں پتہ چلے گا، ان قریب، قریب ہے۔ جب قیامت آنی ہے وہ تو بہت دور ہے، ہمارے لیے قیامت کی گھڑی اس وقت آئے گی جب اسرائیل ہماری روح قبض کرنے کے لیے آئے گا۔ جب اسرائیل آ گیا ہمارے لیے ہماری قیامت قائم ہو گئی ہے۔ تو اس وقت جب ہم مریں گے، مرنے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں ان کفار کو پتہ چلے گا سیجزیہم، ان قریب انہیں بدلہ ملے گا کس چیز کا؟ وصفہم، ان کی اس صفت کا، اس عادت کا جو یہ عادت بنا رہے ہیں۔ پیچھے جو ذکر ہوا کہ جو ہے وہ چوپائے جو ہیں وہ ان کے مردوں کے لیے خاص ہیں جو زندہ ہیں، عورتوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، اگر مردہ ہے تو پھر اس میں سارے شامل ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انہ حکیم علیم، اللہ ہی ہے حکمت والا اور اللہ ہی ہے علم والا۔ اس حکیم علیم نے جو کچھ پیدا کیا ہے اور جو کچھ جیسا بنایا ہے ویسا کائنات کے اندر کسی کے بس میں بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ کا مقابلہ کر سکتا ہو۔ یہاں تک کہ رب العالمین نے قرآن کے اندر چیلنج کیا ہے کہ یہ ایک مکھی کیا، یہ جو غیر اللہ ہیں۔ اب اس میں آپ یہ یاد رکھیے گا، کبھی بھی یہ جب لفظ غیر اللہ بولا جاتا ہے، جب بھی لفظ یہ غیر اللہ بولا جاتا ہے تو یہ صرف بتوں کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ بتوں کے لیے۔ اس میں کچھ لوگ ایڈ کرتے ہیں، غیر اللہ میں شامل کر دیتے ہیں اولیاء کاملین کو بھی،
غیر اللہ میں شامل کر دیتے ہیں انبیاء کرام کو بھی۔ یہاں غیر اللہ سے مراد صرف اور صرف کیا ہے؟ بت۔ اللہ کے سوا، اللہ کے سوا اگر کسی کی کوئی عبادت کرتا ہے تو وہ اللہ کا غیر ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی ولی کی عبادت کرتا ہے، عبادت اس کو خدا بنا لے، تو اس کا یہ فعل جو ہے یہ غیر اللہ میں شامل ہوگا۔ اگر کسی ولی سے محبت ہے، عقیدت ہے، احترام ہے، تو یہ غیر اللہ والی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی اور پکی اولیاء کاملین کی محبت نصیب فرمائے، قرآن پہ عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔